السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کا ٹاپک ہم سب کے ایمان سے بہت زیادہ قریب ہے، اور وہ ہے قرآن ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے۔ کہ آج کل ہماری زندگی ایسی ہے، مطلب ہم ہر امپورٹنٹ کام کر لیتے ہیں، جیسے اٹھنا، صبح بچوں کو پریپیئر کرنا ہے اسکول کے لیے، اگر بڑے ہیں تو ان کی کالج یونیورسٹی کی لائف جا رہی ہے، اور ہماری آفس گھر کی روٹین چل رہی ہے، وومن کی گھر کی روٹین چل رہی ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی چیز ہماری زندگی سے مسنگ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی وعدہ کیا ہے، جو لوگ اسے پڑھتے رہتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ اب ہم دیکھیں، بظاہر تو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہم نے ایک تعلق جو ہے نا قرآن شریف سے، بہت بہت ہلکا سا رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہونا، تو ہماری زندگی کے ایک تو مسئلے مسائل تو ہماری زندگی، جیسے میں نے پہلے کہا ہے پرانی ویڈیو میں، وہ تو آتے رہیں گے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک انسان بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کا اللہ پہ بڑا اعتماد ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جو بھی چھوٹی بڑی پریشانیاں مسائل آ رہے ہیں، اس سے میں لڑ لوں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے اجر دے گا۔ تو وہ معاملہ ایک بہترین مسلمان سے جو ایک مومن کی طرف جانے کا سفر ہے، وہ ہم قرآن شریف کے بغیر نہیں مکمل کر سکتے۔ صحابی جتنے بھی تھے نا، جنہوں نے رسول پاک سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا، وہ دن رات قرآن پاک پڑھتے تھے۔ وہ نئے نئے کنورٹ ہوئے تھے، کیونکہ شروع میں تو ساری جہالیت کا وقت تھا، اور مسلمان نہیں تھے۔ جب وہ کنورٹ ہوتے تھے، مسلم ہوتے تھے، تو وہ قرآن سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، دن رات پڑھتے تھے، اور وہ ڈر جاتے تھے جب کوئی ایسی آیت پڑھتے تھے نا جو کفار کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا، جب قرآن کا ترجمہ اور تفسیر وغیرہ پڑھتے یا سنتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کفار جو ہے نا، سب نان مسلمس کے لیے کہا گیا ہے، لیکن کئی مرتبہ قرآن میں بہت زیادہ جگہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ صحیح ہے، تو وہ ہم نے اس کیٹیگری میں نہیں جانا۔ ایک کیٹیگری کفار کی نافرمانوں کی ہے، جو اللہ کی بات مانتے نہیں ہیں۔ اب ہمیں اللہ کی بات کیسے معلوم پڑے گی جب ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں؟ اور اکثر ہمارا قرآن پڑھنا بھی ایسے ہوتا ہے، مطلب جلدی جلدی سے پڑھ لیا۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے اور قرآن خوانی ہوتی تھی، ایک تو یہ چیز مجھے اتنی زیادہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ سب لوگ الگ الگ سپارہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ کنیکٹڈ نہیں رہتی۔ جب ایک انسان پڑھتا ہے نا، تو وہ ایک سیکوینس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ایک سیکوینس سے جا رہی ہے۔ جب سب قرآن خوانی کرتے ہیں، الگ الگ سپارہ پڑھتے ہیں اور جلدی جلدی پڑھتے ہیں، ایک ادب ہوتا ہے نا، سکون سے پڑھنا، ہر سینٹنس پہ غور کرنا، اور اس کا ترجمہ پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو قرآن شریف جو ہے نا، آپ ایسے پڑھتے ہیں جن سے پڑھا نہیں جاتا، رکتے ہیں، ہکلاتے ہیں، جن سے اس کا صحیح تلفظ نہیں ہے کیا جاتا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو قرآن جب بھی پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، ہر روز پڑھیں۔ کچھ صورتیں تو ہیں جو ہمیں نا لازمی پڑھنی چاہیے، فار ایگزامپل سونے سے پہلے جو ہے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے، وہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو سورہ فاتحہ ہے، اس کو بہت پڑھنا چاہیے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی صورتیں تو ہم کچھ وقت میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جو خاص قرآن پڑھ کھول کر نا، بیٹھ کر تسلی سے نماز کے بعد، یا تہجد کے وقت، یا اس وقت جب آپ کے کام اتنے زیادہ نہیں ہوں اور آپ فارغ ہو،
تو آپ جب پڑھتے ہو نا، سنتے ہو اس کا ترجمہ، تو آپ ایک خاص کنیکشن فیل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اور واقعی جب ہم اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں نا، جب میں چھوٹی تھی صرف عربک سیکھی اور اس کو پڑھا، تو جب میں شادی کے بعد میں نے اس کی ٹرانسلیشن پڑھی، اس کے تفسیر وغیرہ سمجھنے کی کوشش کی، اور اب تک جب ہم سمجھتے ہیں نا، آپ ایک تو یہ چیز فیل کریں گے جب بھی آپ قرآن کھولیں گے نا، پڑھیں گے، سیکھیں گے، دوبارہ دوبارہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر سنیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو ہر مرتبہ وہ نیا لگے گا۔ مطلب یہ قرآن کی شان ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کہ وہ ہر وقت نیا لگتا ہے۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص ربوبیت ہمیں فیل ہوتی ہے۔ اللہ کے لفظ بہت بہت حیت رکھتے ہیں، اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے، اور بہت مرتبہ آپ کا ایمان کا لیول اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ آپ فیل نہیں کر سکتے، اس چیز کو نا بیان نہیں کر سکتے۔ بہت بہت ایک انمول تحفہ ہوتا ہے جو ہمیں قرآن پڑھتے پڑھتے، سمجھتے سمجھتے، اس سے محبت کرتے کرتے محسوس ہوتا ہے۔ اب رمضان بھی آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں سبحان اللہ اپنا قرآن شریف رمضان کے وقت، رمضان کے مہینے میں ختم کرتے ہیں، لیکن میں کہوں گی کہ اس کو ہر دن اپنی زندگی کا ساتھی ضرور بنائیں۔ ایک آیت پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا نا پڑھتے رہیں، تاکہ یہ آپ کی زندگی کے ساتھ رہے۔ اس کی جو اہمیت ہے، اس کے جو فضائل ہیں، وہ تو ہمیں ملتے رہیں گے، لیکن ایک جو خاص کنیکشن ہے نا کہ اللہ یہ تیری بھیجی ہوئی کتاب ہے اور اس سے میں محبت کرتا ہوں اور اس کو میں پڑھتا ہوں، جب ہم ایسا اللہ کو شو کرتے ہیں نا تو اللہ بہت بہت اس کی قدر کرتا ہے، بہت ویلیو کرتا ہے، اور ہمیں اچھے لوگوں میں پھر داخل کرتا ہے، ہمیں مومنین بنا دے گا۔ ہم آپ کو معلوم ہے کہ قرآن شریف میں جتنے بھی انعامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں نا، وہ سب کے سب مومنین کو دیے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان پہ نہیں اس نے کہا کہ یہ چیز اسے عطا ہوگی، اس نے ہائی لائٹ کیا ہے مومنین کو، اور مومنین بننا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی پڑے گی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ایک دن انسان گناہ گار اور دوسرے دن انسان بہت نیک بن جائے گا، اس کو آہستہ آہستہ وہ مراحل گزارنے ہوں گے، اور وہ ایک دم سے نہیں ہوتا، آپ کے دل کا میل ہلکا ہوتا ہے، آپ کا آہستہ آہستہ محبت کا لیول بڑھتا ہے اللہ سے، تو پھر آپ بہت آسانی سے قرآن پڑھ لیتے ہو، نماز پڑھ لیتے ہو، ذکر کر لیتے ہو، آپ کو کوئی بھی ایفرٹ نہیں کرنے پڑتی، اور وہ آپ کو بالکل بھی بھاری نہیں لگے گا کہ یہ چیز مجھے کرنی ہے۔ تو بہت سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، آپ کی روح کو سچ میں راحت ملے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن شریف جیسا ہمارا دنیا میں ہے نا، ویسے ایک بہت بڑے نور میں اللہ تعالیٰ جہاں موجود ہے، بالکل اسی طرح ایک بہت بڑا وسیع قرآن شریف اللہ کے بھی پاس ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کتاب نہیں بنایا، یہ ایک مخلوق ہے جو ہماری آخرت میں سفارش کرے گا، ہمارے حق میں کھڑا ہو جائے گا کہ یہ لوگ مجھے پڑھتے تھے اللہ تو انہیں بخش دے۔ اور اسی طرح قبر میں بھی بہت خوبصورت چہرے میں تبدیل ہو کر آئے گا اور ہمارا ساتھی بنے گا۔ تو اس سے محبت ایک مخلوق کی طرح بھی کرنی ہے کہ قرآن ہمارا ساتھی ہے، تو قرآن شریف کو اپنا ساتھی بنانا ہے، ایسا ساتھی جو ہمارے ساتھ دن رات رہے، کیونکہ یہ اللہ کے لفظ ہے، اور اللہ کے لفظ بہت انمول ہیں، جیسے کہ اللہ خود انمول ہے ہمارے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن شریف رسول پاک کو سناتے تھے، صحیح ہے، وہ ایک قرآن کا نزول کا سسٹم جو ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ رسول پاک کو بتاتے تھے، اور پھر رسول پاک صحابیوں کو اور تمام مسلمانوں کو اس طرح پہنچا۔ لیکن یہ جو باقی کے سارے اینجلز ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن شریف پڑھنے کی قوت نہیں دی، وہ نہیں پڑھ سکتے،
وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس قدر اس سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اپنا چہرہ، جیسے چھوٹے ننھے بچے گود میں سو رہے ہوتے ہیں نا اور آپ کے اوپر اپنا چہرہ رکھ لیتے ہیں، اس طرح قریب آتے آتے اپنا چہرہ رکھ لیتے ہیں۔ اور کافی جگہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ ایک چاروں طرف نا گھومتے پھرتے ہیں اور ایک آسمانوں تک، ستاروں تک اوپر روشنی پھیلا دیتے ہیں، جو اللہ کی طرف نظر آتا ہے، ایک شائنی اسپاٹ نظر آتا ہے کہ یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو وہ نور تو ہم سب دیکھ نہیں سکتے نا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جو قرآن سے جڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص رحم و کرم میں آ جاتا ہے اور اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو اس قرآن کو اپنی زندگی سے کبھی بھی نہ نکلنے دیں، ہمیشہ اس کو اپنے ساتھی بنا کے رکھیں۔ جگہ آیا ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، وہ یہی ہے۔ ایک تو ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی، اور وہ محبت بھی ایسے ہی کہ ہم ان کی سیرت پڑھیں، ہم ان کی جتنی سنتیں، جتنی آپ کی قوت ہے اس پہ چلیں، تو آپ کی محبت رسول پاک سے بڑھے گی۔ ان کے بارے میں جتنا جانیں گے، جتنا پڑھیں گے، اس سے محبت بڑھے گی۔ اور اللہ کی محبت اس کے قرآن میں، جتنی محبت ہم قرآن پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے جو لوگ نہیں پڑھ پاتے، اور اگر ان کی ویسی روانی نہیں ہے جیسے لوگ پڑھتے ہیں، آپ سیکھیں گے جب بھی اللہ ثواب دے گا۔ اور قرآن شریف پڑھنے کا سب سے پیارا مہینہ تو رمضان ہے، اس میں اس کا ثواب بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ صرف جب ہم ایک نظر دیکھتے ہیں نا قرآن کو، اس کی آیت کو دیکھتے ہیں نا، اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اس مہینے کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اس مہینے میں بھی پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ ہر روز ہم اپنے پیارے قرآن کو اپنے ساتھ رکھیں گے اور اس کو پڑھتے رہیں گے، اور اپنی زندگی میں اس کا نور دیکھیں گے، اس کو سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیو میں کوئی اور اچھا ٹاپک لے کے آؤں گی۔ جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔